بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ وائس یوٹیوب چینل۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس دنیا کی تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک جنات اور دوسرے انسان۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام تر جنات اور تمام تر شیاطین کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ کون ہیں، اور جنات اور شیاطین کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا کیا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کیا جنات اور شیاطین کی ہدایت کے لیے بھی کوئی انبیاء کرام تشریف لائے؟ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، جنات اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہے کہ جن کا وجود قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر، اسی طرح جنات کے اندر بھی دو طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی کافر ہیں۔ پیارے ناظرین، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جنات اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے اپنی عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ مخلوق جنات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اس وقت اس روئے زمین پر تمام تر جنات راج کرتے تھے، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ ہجر کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی، اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ تمام تر جنات اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی نے بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، یعنی تمام جنات آگ سے پیدا کیے گئے اور تمام تر انسان مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پیارے ناظرین، جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب اور فرما بردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننے والے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے منکر اور نافرمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہیں پر جنات کے گروہ کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے جنات ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے منکر اور نافرمان ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے اور اس کے ساتھی بن گئے۔ اور جنات اور شیاطین میں ایک بہت بڑا واضح فرق یہ بھی ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، ہر ایک انسان نے اپنے اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی طرح تمام تر جنات کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ جب ان کی زندگی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جنات اور شیاطین میں فرق یہ ہے کہ جنات وقت مقررہ پر مرتے ہیں لیکن تمام تر شیاطین قیامت تک زندہ رہیں گے۔
تمام تر شیاطین کو قیامت والے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت شیطان مردود کو موت آئے گی، اور اسی وقت شیطان مردود کے ساتھ تمام تر شیاطین کو بھی موت آئے گی۔ پیارے ناظرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انسانوں سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہی سے تمام نسل انسانی کو پیدا فرمایا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، جس سے تمام نسل جنات پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے، یہ تمام جنات کا باپ ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر جنات کی تخلیق آگ سے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں جنات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ دنیا کی ہر ایک مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر ایک مخلوق جنات کو نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ انسانوں میں سے ہر کوئی انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جنات اور انسانوں کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تمام تر جنات وقت مقررہ پر موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ تمام تر شیاطین شیطان کے ساتھ قیامت تک زندہ رہیں گی اور پھر قیامت کے دن ان کو موت آئے گی۔ ان کو یہ مہلت اس وجہ سے دی گئی کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو یہ مہلت عطا فرما دی، لہٰذا اس وجہ سے شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسی وجہ سے شیطان مردود کے پیروکار شیاطین جن وہ بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کے اندر الجان نامی جس جن کا ذکر ملتا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جس سے تمام تر جنات کو پیدا کیا گیا۔ الجان جن تمام تر جنات کا باپ ہے اور تمام تر شیاطین کا باپ ابلیس مردود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ کافر، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس مردود کو موت آئے گی اسی وقت تمام تر شیاطین کو بھی موت آئے گی۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر زمین پر بسا دیا۔ اس عرصے کے دوران ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جنات شریر ہوتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین کے اندر فتنہ فساد اور قتل و غارت کرنے لگے۔ اس وقت ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا۔ اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اس طرح جب جنات آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو، جو کہ شیطان مردود کا پرانا نام تھا، اس کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ پیارے ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عزازیل شیطان مردود اللہ تبارک و تعالی کا عبادت گزار اور مقرب بندہ تھا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ہمراہ عزازیل کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ جنات کے فتنہ فساد کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق فرشتوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور زمین کی طرف روانہ ہو گیا،
اس وقت اس روح زمین پر فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے اور بالآخر جنات کو فرشتوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ اس وقت عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جنگلوں اور جزیروں کی طرف بھیج دیا، لہٰذا اسی وجہ سے اب جنات زیادہ تر جنگلوں اور جزیروں کے اندر رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی دو قسم پر مشتمل ہے۔ ایک وہ زندگی جو تمام تر جنات نے انسانوں سے پہلے گزاری، اور ایک وہ زندگی جو تمام تر انسانوں کی تخلیق کے بعد جنات نے زندگی گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق کے بعد جو جنات نے زندگی گزاری، تو اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہ تمام تر انبیاء کرام انسانوں اور جنات دونوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو جنات نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر کوئی نبی آیا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کی نسل میں سے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے وہ جنات کی نسل میں سے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی جنات کی طرف اپنے انبیاء کرام کو بھیجے بنا ہی جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی طرف بھی اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب فرمایا، لہٰذا اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانوں دونوں کی طرف اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پیارے ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات کی نسل میں سے تھے، لیکن جنات نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ ناظرین، جس طرح تمام تر انسانوں کا قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس طرح قیامت کے دن تمام تر جنات کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہوگا، تمام تر شیاطین شیطان مردود کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔